اللہ پچھلے لیسن میں ہم نے تشدید کے حوالے سے پڑھا تھا کہ تشدید کی علامت کیا ہے اور اس کی کیفیت کیا ہوگی، پھر اس میں جو مذاہب تھے، پہلا مذہب اور دوسرا مذہب، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو آج انشاءاللہ ہم مد کا بیان پڑھتے ہیں۔ جی یہ پیج ہے 45 نمبر پیج نکالنا ہے۔ جی شیخ آپ شروع کیجیے، انشاءاللہ دکھاتے ہیں۔ جی جی تو مد میں سب سے پہلے ہے علامت مد، اس کے بعد ہے کیفیت مد، تیسرے نمبر پر بحث ہوگی محل مد، اور چوتھے نمبر پر بحث ہوگی سبب مد، اور اس کے بعد مد بدل اور مد لین کا ضبط، یعنی مد بدل اور مد لین جو ہے وہ کہاں پہ لگائیں گے۔ پھر اسی طرح محذوف، رسماً محذوف حروف مد کا ضبط، اور اس کے بعد حروف مساحلہ پر مد کا ضبط، اور اس کے بعد حروف مقطعات پر مد کا ضبط، اور اس کے بعد تمرین ہے۔ جی علامت مد، علامت مد لگانے یا نہ لگانے کے بارے میں علماء ضبط کا اختلاف ہے۔ ان علماء میں یہ بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ مد کی علامت لگائی بھی جائے گی یا نہیں لگائی جائے گی۔ نمبر 1، بعض نقاط اہل عراق کے نزدیک حروف مد علامت مد کے محتاج نہیں ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جب حروف مد موجود ہیں تو اسی سے علم ہو جائے گا کہ یہاں پہ کون سی مد ہو رہی ہے اور کتنی مد کرنی ہے، منفصل ہے یا متصل ہے، یا جو بھی علامات ہیں، جو بھی مقداریں ہیں، اور جتنی بھی مدیں ہیں وہ ساری حروف مدہ کے ساتھ ہی ہوتی ہیں یا حروف لین کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو یہ حروف جو ہیں انہی سے ہی علم ہو جائے گا کہ یہاں پہ مد ہو رہی ہے۔ اور مد پر دلالت کرنے کے لیے سبب مد یعنی حمزہ، سکون اور تشدید ہی کافی ہے۔ گویا کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم ضبط کے اندر کوئی بھی علامت نہ لگائیں، بس حروف مد اور سبب مد جب وہاں پر موجود ہو تو وہاں پر مد کر لی جائے۔ لیکن یہ ایک مشکل کام ہے، واضح بات ہے کہ سب کو قواعد یاد نہیں ہوتے ہیں، تو لیکن جمہور علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی مد لگائیں گے۔ جب سارے ضبط کی علامات، زبر زیر پیش، جب سب کچھ ہم لگا رہے ہیں تو ہمیں علامات مد بھی لگانی ہیں، جبکہ جمہور علماء ضبط کے نزدیک حرف مد پر علامت مد لگانا ضروری ہے تاکہ مد طبعی یعنی مد اصلی سے زائد مد فرعی پر دلالت کرے، کیونکہ ایک ہے مد اصلی، تو حروف مد سے وہ تو علم ہو جائے گا کہ یہ مد اصلی ہیں، لیکن مد زائد پر دلالت کرنے کے لیے کہ یہاں پر ہم نے مد اصلی سے کچھ زائد مد کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں علامت مد کو لگانا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آگے پڑھیں گے کہ جہاں پر قصر ہوتا ہے یعنی مد اصلی ہوتی ہے وہاں پہ مد نہیں لگائی جاتی ہے، مد صرف وہاں لگائی جاتی ہے جہاں پر ہم مد اصلی سے زائد مد فرعی کرتے ہیں۔ دوسرا مبحث ہے کیفیت مد، کہ ہم نے مد کی شکل کون سی رکھنی ہے۔ علامت مد کھینچا ہوا ایک خط ہے، علامت مد کھینچا ہوا ایک خط ہے جو آخر سے معمولی سا بلند ہوتا ہے۔ جو مد ہم دیکھتے ہیں
آپ کے بھی علم میں ہی ہے، اور کلمہ مد سے ماخوذ ہے، یعنی یہ جو خط ہے یہ کلمہ مد سے ماخوذ ہے۔ کلمہ مد، تو کلمہ مد جیسے یہ لکھا ہوا ہے اسی انداز میں اگر اس کو لکھا جائے تو اس کی میم کو کاٹ دیا جائے اور آخر سے دال کے کناروں کو کاٹ دیا جائے تو یہ تقریباً ایسی ہی مد بن جاتی ہے معمولی سے تصرف کے ساتھ۔ اور کلمہ مد سے ماخوذ ہے جس کی میم اور دال کے اوپر والے کنارے کو حذف کر دیا گیا ہے، جیسے یہ بریکٹوں کے درمیان جو ہے مد کی شکل نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد ہے محل مد، کہ یہ مد ہم نے لگانی کہاں پہ ہے، اس کی جگہ کیا ہے۔ تو محل مد کے بارے میں بھی علماء ضبط کا اختلاف ہے، اور اس میں دو معروف مذاہب پائے جاتے ہیں۔ نمبر ایک، حرف مد کے بالکل اوپر لگائی جائے، یعنی جو حرف مد ہو، الف ہو یا واو ہو یا یا ہو، بالکل اس کے اوپر لگائی جائے، جیسے الف کے اوپر یہ مد لگی ہوئی ہے، آ کی مد۔ اور یہ امام ابو داود نے اسی کو اختیار کیے ہیں، اور یہی معمول بھی ہی ہے۔ نمبر دو، حرف مد کے سامنے لگائی جائے، یعنی حرف مد کے اوپر نہ لگائی جائے بلکہ حرف مد کے سامنے لگائی جائے، جیسے یہاں پہ الف کے سامنے تھوڑی سی مد لگا دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے سبب مد کون کون سے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ وہ تھوڑا سا مد ہی کی ساری اقسام بیان کریں گے کہ علامت مد اس وقت لگائی جائے گی جب حروف مدہ کے بعد سبب مد میں سے حمزہ متصل ہو، جیسے جاء، یعنی مد متصل ہو، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو، متصل ہو، جیسے جاء۔ دوسرا ہے حمزہ منفصل ہو، یعنی جس کو مد منفصل کہتے ہیں، جیسے وما انزل، مد والی قرات کے مطابق، یعنی جس قرات میں مد منفصل پر توسط یا طول ہوتا ہے صرف وہاں پر ہم مد لگائیں گے۔ البتہ جب مد منفصل میں قصر ہو رہا ہو تو مد طبعی ہونے کی وجہ سے علامت مد نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ قصر ہو رہا ہے۔ اسی طرح سبب مد یہ بھی ہو سکتا ہے سکون اصلی ہو، وہ مشدد ہو جیسے دابہ، یا مخفف ہو جیسے آن۔ تو جب بھی حرف مدہ کے بعد سبب مد حمزہ متصل ہو یا منفصل ہو یا سکون اصلی ہو، خواہ مشدد ہو یا مخفف ہو، یا آئے تو پھر وہاں پہ مد لگائی جائے گی۔ فائدہ، اگر حروف مدہ کے بعد سکون وقفن ہو، یعنی وقف کی وجہ سے سکون ہو، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں مد عارض وقفی، اصلی سکون نہ ہو، جیسے متاب، العالمین، الرحمن الرحیم، تو یہ گویا کہ سکون جو ہے یہ وقفی ہے۔ یا فقط وصلن ہو، یعنی وہ سکون جو ہے وہ وصل میں آ رہا ہو، جیسے افی اللہ، تو افی میں فی جو ہے نا، فی کی یا یہ حرف مدہ ہے، اور اللہ کا جو لام ہے پہلا وہ ساکن ہے، اصل میں ساکن ہے، ویسے وہ دو لاموں کو ادغام کرنے کی وجہ سے مشدد کر دیا گیا، تو یہ وصلن جو ہے یہاں پر ہے۔ اور اگر فی پر وقف کر دیں تو اللہ پڑھا جاتا ہے، پھر وہاں پہ سکون جو ہے وہ موجود نہیں رہتا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں علامت مد نہیں لگائی جائے گی، یعنی سکون وقفن ہو جیسے متاب، یا فقط وصلن ہو جیسے افلا، تو ان دونوں حالتوں میں علامت مد نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ پہلی حالت میں وصلن سکون غائب ہو جاتا ہے، یعنی متاب کو اگر وصلن پڑھیں گے تو وہ جو بھی اس کا
اعراب ہوگا، متابی یا متابن یا متابو یا الیہ متابو، جو بھی اس کا اعراب ہے وہ پڑھا جائے گا، یعنی سکون جو ہے وہ غائب ہو جائے گا، جبکہ دوسری حالت میں حرف مد ہی ساقط ہو جاتا ہے، دوسری حالت میں حرف مد ہی ساقط ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ وصلاً اس کو پڑھ رہے ہیں افلا تو حرف مد پڑھا ہی نہیں جا رہا ہے، لہٰذا ان دونوں صورتوں میں مد کی علامت نہیں لگائی جائے گی۔ اس کے بعد ہے مد بدل اور مد لین، یعنی مد بدل اور مد لین کا ضبط۔ مد بدل اور مد لین میں علامت مد نہیں لگائی جائے گی، البتہ اگر طول کیا جائے روایت ورش کے مطابق تو لگائی جائے گی، یعنی روایت حفص میں نہیں لگائی جائے گی، روایت ورش میں اگر ہم اگرچہ امام ورش کے لیے مد بدل میں تینوں وجوہ ہیں، تو اگر آپ کوئی ایسا مصحف تیار کرتے ہیں جس میں آپ امام ورش کے لیے صرف لے لیتے ہیں، قصر لے لیتے ہیں، تو ایسے مصحف کے اندر امام ورش کے لیے بھی مد نہیں لگائی جائے گی، اور اگر آپ کوئی ایسا مصحف تیار کرتے ہیں جس میں امام ورش کے لیے آپ نے توسط لیا ہے یا طول لیا ہے، تو پھر امام ورش کے لیے اس میں مد لگائی جائے گی، چونکہ ہمارے ہاں امام حفص جو ہے روایت حفص میں یہاں پر قصر ہی ہے، اس لیے امام حفص کے لیے مد نہیں لگائی جائے گی۔ جی فائدہ، توسط میں علامت مد نہیں لگائی جاتی تاکہ وجہ توسط اور وجہ طول میں التباس پیدا نہ ہو، یعنی مد صرف طول میں لگائی جاتی ہے، توسط اور قصر میں نہیں لگائی جاتی، حالانکہ یہ مد اصلی سے زائد مقدار ہوتی ہے، اور قصر میں کسی نے بھی علامت مد نہیں لگائی۔ تو فائدے سے ہمیں یہ پتا چلا کہ نہ توسط میں مد لگائی جاتی ہے اور نہ ہی قصر میں مد لگائی جاتی ہے، صرف طول کی وجہ میں مد لگائی جائے گی، اور چونکہ امام حفص جو ہے وہ نہ یہاں پہ توسط کرتے ہیں نہ طول کرتے ہیں، اسی طرح شیعین میں بھی نہیں کرتے، ان کے لیے صرف مد اصلی ہے، تو ان کے لیے یہاں پر علامت مد نہیں لگائیں گے۔ آگے ہے رسماً محذوف حرف مد کا ضبط۔ رسماً محذوف یعنی کتابت میں حروف مدہ جو محذوف ہوں، وہ وہاں پر موجود تو ہوتے ہیں لیکن کتابت میں نہیں آتے، رسم کے اندر نہیں آتے، جو رسم عثمانی ہے اس میں وہ موجود نہیں ہوتے، تو اب ان کے ضبط کا بیان کہ وہاں پر مد لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے۔ جی اگر حرف مدہ رسماً محذوف ہو، حرف مدہ رسماً یعنی کتابت میں محذوف ہو، تو اس کے بعد یا تو حمزہ اور سکون ہوگا یا اس کے علاوہ کوئی حرف ہوگا، یعنی حرف مدہ اگر رسماً محذوف ہے تو اس کے بعد یا تو حمزہ ہوگا یا سکون ہوگا یا اس کے علاوہ کوئی حرف ہوگا۔ نمبر 1، اگر حرف مدہ رسماً محذوف کے بعد حمزہ یا سکون ہو تو اس کے ضبط میں دو مذاہب ہیں، یعنی حرف مدہ جو رسماً محذوف تھا اور اس کے بعد حمزہ یا سکون آ گیا ہے تو اس کے ضبط میں دو مذاہب ہیں۔ نمبر 1، محذوف حرف مدہ کو ملحق کر دیا جائے، یعنی جو حرف مدہ محذوف تھا اس کو ملحق کر دیا جائے، لکھ دیا جائے، ملا دیا جائے، لگا دیا جائے، اور اس کے اوپر پھر علامت مد لگا دی جائے، لیکن یہ جو لگانا ہوگا یہ بطور ضبط کے ہوگا، اس کو رسم نہیں کہیں گے۔ جیسے یہ مثالیں ہیں، اب دیکھیں شفعاء، تو شفعاء میں عین کے بعد الف حرف مدہ محذوف ہے رسمن، تو جو حرف رسمن محذوف ہو، واو ہو، الف ہو، یا ہو، اس کو ہم رسم میں نہیں لکھ سکتے ہیں، جس طرح کہ ہم انشاءاللہ علم الرسم کی کتاب میں پڑھیں گے کہ یہ رسم جو ہے یا تو توقیفی ہے، اور اگر توقیفی نہیں بھی ہے تو پھر بھی اس پر اتفاق ہے کہ اس کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو شفعاء اگر ہم اس کو رسم قیاسی کے مطابق لکھیں تو عین کے بعد الف لکھا جائے گا، لیکن یہاں پر وہ الف جو ہے حرف مدہ جو ہے وہ رسماً محذوف ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ حرف مدہ جو ہے اس کو ملحق کر دیا جائے گا،
تو یہاں پہ الف کی بجائے اس کا الحاق، یعنی الحاق الف، الحاق الف جس کو آپ کھڑا زبر بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو عربی میں الحاق الف کہتے ہیں۔ تو یہ الحاق الف جو ہے لگا دیا جائے گا اور پھر اس کے اوپر جو ہے مد لگائی جائے گی۔ دوسری مثال ہے لا یستحیی ان یضرب۔ اب لا یستحیی میں ایک یا موجود ہے، لیکن یہاں ایک یا جو ہے وہ محذوف بھی موجود ہے، جو یا ساکن تھی، یعنی حرف مدہ یا محذوف ہے یستحیی کی۔ تو جو حرف مدہ رسم محذوف تھا اس کو ملحق کیا پہلے، یہ جو چھوٹی سی یا پیچھے کی طرف مڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو یہ یہاں پر ضبط میں پہلے یا کو لکھا اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر مد لگا دی۔ اسی طرح والصافات، والصافات، پہلی دونوں مثالیں جو ہیں وہ حمزہ کی تھیں، اور یہ جو ہے یہ سکون کی مثال ہے۔ سکون بے شک مشدد کی شکل میں ہو یا تخفیف کی شکل میں ہو، یہاں پہ شد کی شکل میں موجود ہے۔ والصافات، تو صاد کے بعد جو الف تھا حرف مدہ رسمن محذوف تھا، رسم میں نہیں لکھا ہوا تھا، تو اس الف کو الحاق کے طور پر صاد کے بعد چھوٹے الف کے انداز میں لکھ دیا، اس کو الحاقی الف کہتے ہیں، اور پھر اسی کے اوپر جو ہے وہ علامت مد لگا دی، والصافات۔ تو یہ جو موقف ہے اسی کو شیخین نے اختیار کیا ہے اور اسی پر عمل ہے۔ شیخین سے مراد جس طرح کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ امام دانی اور امام ابو داود رحمہم اللہ مراد ہے۔ دوسرا اس بارے میں موقف یہ پایا جاتا ہے کہ محذوف حرف مدہ، جو حرف مدہ محذوف تھے ان کو ملحق نہ کیا جائے، نہ لگایا جائے، اور اس کی جگہ علامت مد لگا دی جائے، یعنی حروف مدہ جو محذوف تھے ان کو محذوف ہی رہنے دیا جائے، ان کی جگہ پر مد لگا دی جائے، علامت مد لگا دی جائے۔ جیسے وہی تینوں مثالیں جو ہیں نیچے ایک نئے انداز سے لکھی ہوئی ہیں۔ اوپر آپ نے دیکھا کہ عین کے بعد کھڑی زبر ہے اور کھڑی زبر کے اوپر مد ہے، یعنی کھڑی زبر گویا کہ الحاق الف، لیکن نیچے جو ہے شفعاء میں وہ جگہ خالی ہے، وہاں پر کھڑی زبر نہیں ہے، اور اس کی جگہ پر ہی علامت مد جو ہے وہ لگا دی گئی ہے۔ اسی طرح دوسری مثال لا یستحیی ان یضرب، تو یہاں پر یستحیی میں چھوٹی یا جو ہے وہ نہیں لگائی گئی، یعنی محذوف حرف مدہ نہیں لگایا گیا، فقط اس کی جگہ پر علامت مد لگا دی گئی ہے، لا یستحیی ان یضرب۔ اور تیسری مثال میں والصافات میں صاد کے بعد الحاق الف نہیں لگایا گیا، صرف اس کی جگہ پر مد جو ہے علامت مد جو ہے وہ لگا دی گئی ہے۔ تو یہ دو باتیں تھی۔ پہلی بات یہ کہ اگر حرف مدہ رسمن محذوف کے بعد حمزہ یا سکون ہو تو اس کے دو موقع تو ہم نے پڑھ لیے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اگر رسمن محذوف حرف مدہ کے بعد حمزہ اور سکون کے علاوہ کوئی حرف آ جائے، مثلا ہائے ضمیر کا صلہ ہو، جیسے ان ربہ کان بہ بصیرا، تو یہاں پر بھی ہائے ضمیر کے بعد جو ہے واو محذوف ہے، اور کانا بھی جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ یا محذوف ہے، کیونکہ ہم اس کو ان ربہ اس نہیں پڑھتے بلکہ ربہ کانا بھی بصیرا۔ یا میم جمع کا صلہ ہو، جیسے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو صلہ کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، گویا یہاں بھی واو جو ہے وہ حرف مدہ محذوف ہے۔ تیسرا یا زائدہ ہو، جیسے یوم یأتی لا تکلم، تو یوم یأتی یہاں پر یا جو ہے وہ محذوف ہے۔ تو ایسے کلمات جو ہیں ان کے ضبط میں پھر دو مذاہب پائے جاتے ہیں۔ پہلا مذہب یہ ہے
کہ محذوف حرف مد کو ملحق کر دیا جائے، جیسے پیچھے انہوں نے بیان کیا تھا کہ محذوف جو حرف مدہ تھا اسی کو ہی ملحق کر دیا جائے اور اس پر علامت مد نہ لگائی جائے، یعنی حرف مدہ جو محذوف تھا اسی کو لگا دیا جائے اور علامت مد بالکل لگائی ہی نہ جائے، جیسے ان ربہ کان، اور دوسرا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور تیسری مثال ہے یوم یأتی لا تکلم، یوم یأتی لا تکلم۔ دوسری اس کی مثال یہ ہے، دوسرا اس کا موقف یہ ہے، مذہب یہ ہے کہ محذوف حرف مد کو ملحق نہ کیا جائے، یعنی حرف مد کو نہ لگایا جائے لیکن اس کی جگہ پر علامت مد لگا دی جائے، جیسے ان ربہ کانا، تو یہ جو مد ہے یہ اصل میں اس محذوف حرف مدہ کی جگہ پر ہے، یہاں پہ مد لمبی نہیں کریں گے ربہ، بلکہ یہ آپ سمجھ لیں کہ گویا کہ واو ہی ہے، واو کی جگہ پہ علامت مد لگائیے، ان ربہ کانا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ۔ فائدہ، امام ابو داود رحمہ اللہ کے نزدیک مذکورہ دونوں مذاہب ہی درست ہیں، یعنی امام ابو داود نے دونوں کو ہی درست کہا ہے کہ ضبط کا جو بھی طریقہ اختیار کر لیا جائے، اوپر والا کر لیا جائے کہ حروف مدہ کو لگانا ہے، یا نیچے والا کر لیا جائے کہ صرف علامت مد لگانی ہے، حروف مدہ نہیں لگانے ہیں، تو یہ دونوں طریقے ہی انہوں نے درست قرار دیے ہیں امام ابو داود رحمہ اللہ نے، جبکہ امام دانی رحمہ اللہ نے پہلے کو اختیار کیا ہے اور وہی معمول بھی ہے۔ ہمارے ہاں آپ نے جو مصاحف سعودی عرب سے چھپ کر آتے ہیں ان کے اندر یہ پہلے والا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ ربہ یہاں پر علامت مد کی بجائے حرف مدہ محذوف کو ہی لگایا گیا ہے، لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو حرف مدہ محذوف کو لگایا گیا ہے یہ چھوٹا اس لیے لگایا ہے تاکہ یہ رسم نہ بنے، یہ ضبط کے طور پر حرف مدہ لگایا گیا ہے، یہ رسم کے طور پہ نہیں لگایا گیا ہے، کیونکہ رسم کے اندر تبدیلی جائز نہیں ہے، ضبط کے اندر اجتہاد کی گنجائش ہے، آپ اس کو مناسب انداز میں تبدیل بھی کر سکتے ہیں اور آسانی کی غرض سے علامات کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ آگے ہے حرف مغیرہ، حمزہ سے پہلے علامت مد کا بیان، یعنی ایسا حمزہ جس کے اندر تغییر واقع ہو چکی ہوں، تو قراءات کے اندر ہم حمزہ کے اندر تغییر کی مختلف شکلیں پڑھتے رہتے ہیں، تو ایسا حمزہ جس میں تسہیل ہوئی ہے یا اسقاط ہوا ہے یا ابدال ہوا ہے تو وہاں پر اس سے پہلے علامت مد کا ضبط کہ وہاں پر علامت مد لگائی جائے گی یا نہیں لگائی جائے گی۔ جی، اگر حمزہ میں تسہیل یا اسقاط، یعنی اسقاط ہو رہا ہو یا تسہیل ہو رہی ہو کی وجہ سے تغییر واقع ہو جائے تو حالت قصر میں اس حمزہ مسہلہ یا مسکوتہ سے پہلے علامت مد نہیں لگائی جائے گی، جیسے اسرائیل، تو اسرائیل میں تسہیل کرتے ہیں اور پھر اس میں مد اور قصر آپ جانتے ہیں کہ دونوں وجہ جائز ہیں، اس طرح ہاؤلاء ان میں جب ہاؤلاء ان پڑھتے ہیں ہم اسقاط کرتے ہیں تو اس میں بھی مد اور قصر دونوں وجوہ جائز ہیں، تو یہ ایک ہی وقت میں دونوں وجوہ جو ہے ان کا ضبط تو نہیں ہو سکتا، ایک وقت میں ایک ہی وجہ جو ہے اسی کا ضبط جو ہے وہ ہوگا۔ تو اگر آپ مصحف کو اس انداز میں تیار کر رہے ہیں کہ اس میں آپ نے قصر لیا ہوا ہے تو پھر وہاں پہ علامت مد نہیں لگائی جائے گی، اور اگر آپ نے وہاں پر مد لی ہے تو پھر علامت مد لگائیں گے، کیونکہ دونوں وجوہ ایک ہی وقت میں نہیں لکھی جا سکتی۔ اس کے بعد ہے حروف مقطعات پر مد کا ضبط، یعنی حروف مقطعات پر جو مد ہوتی ہے اس کا ضبط کیسے ہوگا، وہ کیسے لگائیں گے۔ جی، حروف مقطعات میں محذوف حروف مدہ کے عدم الحاق پر تمام علماء ضبط کا اتفاق ہے، یہ واو جو ہے نا یہ کاٹ دینا،
حروف مقطعات میں محذوف حروف مدہ کے عدم الحاق پر تمام علماء ضبط کا اتفاق ہے. یعنی حروف مقطعات میں اگر کوئی حرف مدہ محذوف ہے تو وہ حرف مدہ نہ لکھنے پر ہی سب کا اتفاق ہے کہ وہ حرف مدہ نہیں لکھا جائے گا. لیکن مد لگانے، علامت مد لگانے یا نہ لگانے کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس کی مد کے بارے میں دیکھیں اختلاف پایا جاتا ہے کہ علامت مد لگائی جائے گی یا نہیں لگائی جائے گی. اور اس میں پھر دو مذاہب ہیں. پہلا مذہب متقدمین کا ہے. متقدمین علامت مد نہ لگانے کے قائل ہیں اور بعض متاخرین بھی اسی کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں جی علامت مد نہیں لگائی جائے گی. بعض متاخرین علماء ضبط علامت مد لگانے کے قائل ہیں اور پھر ان قائلین کا اس کے محل میں اختلاف ہے کہ مد کہاں پہ لگائی جائے گی. نمبر 1 ایک مذہب تو یہ ہے بعض کے نزدیک علامت مد حرف مد کے اوپر لگائی جائے جیسے الف لام میم. اب یہ الف لام میم میں لام میں تو حرف مد نہیں ہے لیکن اس کو اگر پڑھے ہیں ہم لام تو یہ حرف مد ہے جو حرف مقطعات کے اندر موجود ہے. اس طرح میم ایک مذہب تو یہ ہوا کہ حرف مد کے بالکل اوپر اور دوسرا مذہب یہ ہوا کہ حرف مد کے سامنے. بعض کے نزدیک علامت مد حرف مد کے سامنے لگائی جائے گی جیسے الف لام میم. تو پہلی مثال میں بالکل لام اور میم کے اوپر مد ہے اور دوسری مثال میں لام سے بھی تھوڑا سی آگے ہے اور میم سے بھی تھوڑی سی آگے ہے. جی آگے ہے حمزہ کا بیان. حمزہ کی بحث 5 انواع شیخ آپ کی آواز نہیں آ رہی. استاذ محترم حمزہ کا بیان سے آواز نہیں آئی. جی ابھی آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے جی. چلے میں دوبارہ سے بیان کر دیتا ہوں. جی حمزہ کی بحث میں سب سے پہلے ہے حمزہ کی ہیئت یعنی اس کی شکل کہ حمزہ کی شکل کیسی ہوگی. دوسرے نمبر پر ہے حمزہ کا رنگ، اس کا کلر کیا ہوگا. اور تیسرے نمبر پر ہے حمزہ کی حرکت کہ اس کے اوپر حرکت جو ہے وہ کب آئے گی اور کب نہیں آئے گی. اور اس کے بعد پھر 5ویں نمبر پر ہے حمزہ کے احوال کہ حمزہ کی اپنی کون کون سی حالتیں ہوتی ہیں، مفرد ہوتا ہے یا دو مل کر آتے ہیں. اور پھر اسی طرح حمزہ کا محل کہ حمزہ کہاں پر لگایا جائے گا. تو حمزہ کے بارے میں یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ حمزہ جو ہے یہ بھی ضبط کی بحث ہے. رسم کے اندر حمزہ موجود نہیں تھا. جہاں بھی حمزہ لگا ہوتا ہے وہ بطور ضبط کے لگا ہوتا ہے، رسم کے اندر موجود نہیں تھا. اگر کہیں حمزہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی تھی تو وہاں پر یا تو الف ہوتا تھا یا واو ہوتی تھی یا یا ہوتی تھی یا پھر بغیر کرسی کے. یعنی یہ الف واو یا جو ہیں ان کو حمزہ کی کرسی کہا جاتا ہے یا حمزہ کی صورت کہا جاتا ہے. یعنی حمزہ کو الف کے اوپر لگایا جاتا ہے یا واو کے اوپر لگایا جاتا ہے یا یا کے اوپر لگا دیتے ہیں. تو یہ گویا کہ حمزہ کی کرسی اس کو کہہ لیں یا حمزہ کی شکل کہہ لیں، حمزہ کی صورت کہہ لیں. سب سے پہلے ہے حمزہ کی ہیئت کہ اس کی شکل کیا ہوگی. اس بارے میں علماء ضبط کے 2 مذاہب ہیں کہ حمزہ کی ہیئت کیا ہوگی. حمزہ کی ہیئت میں علماء ضبط کے 2 مذاہب ہیں. نمبر 1 یہ نقط الاعجام کی مانند. پیچھے ہم نے 2 نقطے پڑھے تھے، نقط الاعراب اور نقط الاعجام. نقط الاعراب وہ تھے جو حرکتوں کی جگہ پر پہلے لگائے گئے تھے اور نقط الاعجام وہ تھے
جو حروف کو باہمی طور پر ایک دوسرے سے ممتاز کرنے کے لیے لگائے گئے تھے، جیسے با کے نیچے ایک نقطہ ہے، تا کے اوپر 2 نقطے ہیں، سا کے اوپر 3 نقطے ہیں، جیم میں، تو کہتے ہیں کہ یہ نقط الاعجام کی مانند گول نقطے کی صورت میں ہوگا، جیسے یہ نقطہ لگا ہوا ہے سامنے موجود ہے اس انداز کا. جی خواہ محققہ ہو یا مسحلہ ہو، یعنی حمزہ کوئی بھی ہو، محقق ہو اس میں تحقیق ہو رہی ہو یا مسحل ہو اس میں تسہیل ہو رہی ہو، ہر دونوں صورتوں میں اس حمزہ کی شکل جو ہے گول نقطے کی ہوگی. نقاط مصاحف کا یہی مذہب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حمزہ عموماً کسی نہ کسی صورت کا محتاج ہوتا ہے، یعنی یہ کسی نہ کسی حرف کے اوپر آتا ہے. عموماً کبھی الف کے اوپر آ جائے گا جیسے سآلا، کبھی واو کے اوپر آ جائے گا جیسے لؤلؤ، اور کبھی یا پہ آ جائے گا جیسے باریکم. تو یعنی یہ کسی نہ کسی کرسی کا صورت کا محتاج ہوتا ہے. اسی لیے وہ حرکات کی طرح ہو گیا، یعنی وہ حرکات جو ابتداء نقاط کی شکل میں تھی کی طرح ہو گیا. لیکن یہ بات بھی کہنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ تو ہم نے نقط الاعجام کے ساتھ اس کو خلط کیا ہے. جب نقط الاعجام کے ساتھ ہیں تو پھر آپ یہی کہہ لیں یا پھر اوپر نقط الاعراب کر لیں. تو اس لیے وہ آپ یہاں پہ لکھ لیں وہ نقط الاعجام کی طرح ہو گیا، جو حروف سے جدا نہیں ہوتے، حروف کا حصہ ہوتے ہیں. تو چونکہ حمزہ بھی ان صورتوں کا محتاج ہے، ان سے جدا نہیں ہوتا، الف کے اوپر، واو کے اوپر، یا کے اوپر، تو لہذا اس کو بھی وہی شکل دے دی گئی جو حروف کے نقطوں کی شکل ہے. یہ تو ایک موقف تھا، لیکن آج ہمارے ہاں اس وقت یہ رائج نہیں ہے، معمول بھی یہ نہیں ہے، معمول بھی دوسرا موقف ہے. دوسرا موقف کیا ہے؟ یہ چھوٹی سی عین کی مانند ہوگا، جیسے حمزہ کی یہ شکل موجود ہے. تو یہ نحات یعنی نحویوں اور کاتبین امراء، بادشاہوں کے جو کاتب تھے ان کا مذہب ہے، تو انہوں نے اس کو یہ شکل دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات حمزہ کی جگہ عین بھی استعمال کیا جاتا ہے. اہل عرب جو ہیں وہ بسا اوقات حمزہ کی جگہ عین بھی استعمال کر لیتے ہیں. چنانچہ رأسن کو راسن اور سآلہ کو سآلہ، تو گویا کہ یہ بھی ایک موقف پایا جاتا ہے. تو رأسن کو راسن اور سآلہ کو سآلہ بھی کہا جاتا ہے. یہ تھی حمزہ کی ہیئت، اس کی شکل. دوسرے نمبر پر ہے حمزہ کا رنگ. تو حمزہ کا رنگ بیان کرنے سے پہلے حمزہ کی مختلف شکلیں بیان کریں گے کہ حمزہ کی 6 حالتیں ہوتی ہیں اور ان میں سے ہر حالت جو ہے اس کا پھر رنگ بتائیں گے. یا تو حمزہ محققہ ہوتا ہے جیسے آخذہ، یا پھر مسحلہ ہوگا جیسے آرائیتا تسہیل والی قرات میں، یا پھر حرف متحرک سے مبدلہ ہوگا، یعنی حرف متحرک سے بدلا ہوا ہوگا جیسے لی اللہ، یہ ابدال والی قرات میں اس کو اللہ کے بجائے لی اللہ پڑھیں گے. یا حرف مد سے بدلا ہوا ہوگا، مبدلا ہوگا جیسے آراج، تو یہاں پہ حمزہ جو ہے حرف مد سے بدلا ہوا ہے. یا پھر وہ منقولۃ الحرکت ہوگا، یعنی اس کی حرکت کو نقل کیا گیا ہوگا جیسے قد افلح، قد افلح. یا پھر وہ محذوفہ ہوگا جیسے شاء انشرح اسقاط والی قرات میں. اب ان 6 کی 6 صورتوں میں سے ہر صورت کا حکم بیان کریں گے. حکم: اگر حمزہ محققہ ہو تو زرد رنگ کی روشنائی سے لکھا جائے گا، یعنی اس کا کلر جو ہے وہ زرد ہوگا.
اگر محققہ ہے. نمبر 2 اگر حمزہ مستحالہ ہے یعنی تسہیل والی قرات جیسے ارائیتا ارائیتا یا حرف متحرک سے مبدلہ ہے جیسے لیلا تو سرخ رنگ کی روشنائی سے لکھا جائے گا. یعنی محققہ ہو تو زرد اور اگر مستحالہ یا حرف متحرک سے مبدلہ ہو تو سرخ. 3 شکلیں جو ہیں وہ بیان ہو گئیں. اب آگے 3 باقی شیخ آپ کی آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اب آ رہی میری آواز؟ جی اب آ رہی ہے. جب جو آپ نیکسٹ پیج پہ گئے نا یہاں سے آواز بند ہو گئی. چلے میں دیکھتا ہوں. جی ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے. فل شو کروا رہا ہے سگنل. جی اب بتائیں اب آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. جی لیکن پھر بند ہو گئی. سوری. جو آپ میں سے باقی لوگوں کو بھی آواز نہیں آ رہی ہے نا شیخ کی آواز؟ جی نہیں آواز جی جی آواز نہیں آ رہی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آ رہی ہے آواز؟ جی الحمد للہ. ہاں تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ یہ حمزہ کی 6 حالتیں ہوتی ہیں رنگ کے اعتبار سے. تو 3 کا رنگ تو بیان کر دیا کہ جب محققہ ہوگا تو اس کا رنگ زرد ہوگا اور اگر مستحالہ یا حرف متحرک سے مبدلہ ہوگا تو اس کا رنگ سرخ ہوگا. اب 3 صورتیں باقی تھیں. ان میں سے ایک صورت تو یہ ہے کہ حرف مد سے مبدلہ ہو یعنی پہلے تھا حرف متحرک سے مبدلہ ہو. اگر حمزہ حرف مد سے مبدلہ ہو جیسے ارائیت یا منقولۃ الحرکت ہو اس کی حرکت کو نقل کر دیا گیا ہو جیسے قد افلح یا وہ محذوفہ ہو جیسے شاء انشرہ تو کہتے ہیں کہ اس کی کوئی صورت نہیں ہوگی. یعنی ان تینوں حالتوں میں حمزہ کی صورت ہی نہیں ہوگی. حمزہ لکھا ہی نہیں جائے گا. تو جب لکھا نہیں جائے گا تو اس کے رنگ کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا. جی یعنی بلا صورت ہوگا. حمزہ جو ہے وہ بلا صورت ہوگا. اس کی کوئی صورت نہیں ہوگی کیونکہ حالت ابدال میں حمزہ اجنبی ہو جاتا ہے اور حمزہ وہاں اجنبی ہو جاتا ہے موجود ہی نہیں ہوتا ہے. حالت نقل میں اس کی حرکت حذف کر کے دوسرے حرف کی طرف منتقل کر دی جاتی ہے. قد افلح تو حالت نقل میں بھی حمزہ نہیں پڑھا جاتا ہے اور حالت حذف میں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا. شاء انشرہ. تو یہ جو تینوں شکلیں ہیں ان تینوں شکلوں میں حمزہ کو لکھا ہی نہیں جائے گا. جب حمزہ لکھا نہیں جائے گا تو اس کا کوئی رنگ بھی نہیں ہوگا. پھر آگے ہے ایک فائدہ کہ حمزہ کی یہ حیت اور رنگ حمزہ کی حیت اور رنگ کا مذکورہ حکم دور اول میں تھا. اب چونکہ مشینی طباعت پرنٹنگ کا زمانہ ہے لہذا
مختلف رنگوں کی مشکل کو یعنی مختلف رنگوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے مصحف والی روشنائی ہی استعمال کی جاتی ہے۔ مصحف والی روشنائی یعنی جو کلر باقی الفاظ کا آواز ہوتا کٹ ہے۔ رہی ہے استاد کی۔ آواز جی بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ۔ آواز کٹ رہی ہے استاد محترم، سمجھ نہیں آ رہی بات۔ باقی لوگ ذرا بتائیں کہ سب جی کے پاس کٹ رہی ہے یا صرف جی انہی کے نہیں، پاس کٹ رہی ہے؟ یہ ہمارے لیے آواز ٹھیک ہے، سسٹر آپ دیکھ لیں دوبارہ۔ میں ان کا شاید آپ کا اپنا نیٹ کا مسئلہ ہوگا، اس کو ذرا آپ دیکھ لیں۔ تو مصحف والی جو روشنائی ہے وہی استعمال کی جاتی ہے آج کل، چونکہ مشین میں تباہ ہوتا ہے، پرنٹنگ پریس آ گئے ہیں اور حمزہ کی حیات میں معمولی سی تبدیلی کر دی گئی ہے۔ تو پرنٹنگ پریس آنے کے بعد ایک تو حمزہ کا کلر ختم ہو گیا ہے بالکل ہی، اور پھر اس کی صورت میں تھوڑی سی تبدیلی کی گئی ہے، وہ آگے بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1، اگر حمزہ محققہ ہو تو چھوٹی سی عین کی صورت میں لکھا جاتا ہے، جیسے احد۔ اگر حمزہ محققہ ہو تو چھوٹی سی عین کی صورت میں لکھا جاتا ہے، جیسے احد۔ اگر مسہلہ یا حرف متحرک سے مبدلہ ہو تو گول نقطہ کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔ یعنی پہلے تو یہ تھا کہ حمزہ محققہ ہو تو زرد لکھ دیتے تھے، اور اگر مسہلہ یا حرف متحرک سے مبدلہ ہوتا تھا تو اس کو سرخ لکھ دیتے تھے۔ لیکن اب یہ کیا انہوں نے کہ اگر محققہ ہے تو چھوٹی سی عین کی صورت میں لکھ دیتے ہیں، جیسے احد میں، اور اگر مسہلہ یا حرف متحرک سے مبدلہ ہے تو اس کو گول نقطے کی شکل میں لکھ دیتے ہیں، جیسے ارائیت لیلا۔ تو یہ دونوں شکلیں اب موجودہ دور میں چل رہی ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے جو اوپر تیسری بیان کی تھی، وہ ویسے ہی ہے کہ اگر حرف مد سے مبدلہ ہو یا منقولات الحرکت ہو یا محذوفہ ہو، یہ جو تینوں صورتیں تھیں اس میں اوپر بھی یہی تھا کہ اس کی صورت نہیں ہوگی کوئی، کیونکہ لکھا ہی نہیں جائے گا۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ محذوفہ ہو تو اس کی کوئی صورت نہیں ہوگی، یعنی حمزہ لکھا ہی نہیں جائے گا، جیسے ارائیت، بلکہ حرف مد سے بدلنا ہے اس کو ارائیت۔ اسی طرح منقولات الحرکت کی مثال قد افلح، اور محذوفہ کی مثال شاء انشرح۔ اس کے بعد ہے حمزہ کی حرکت، کہ حمزہ کے اوپر کب حرکت لگائی جائے گی اور کب حمزہ جو ہے حرکت سے خالی ہوگا۔ تو یہ مختلف شکلوں کے اعتبار سے مختلف اس کی قسمیں ہیں اور اس کے مختلف حکم ہیں۔ حمزہ کی حرکت، حمزہ کی حرکت کے بارے میں علماء ضبط کا اتفاق ہے کہ اگر حمزہ محققہ ہو تو اس پر حرکت لگائی جائے گی، یعنی اگر حمزہ محققہ ہے تو حمزہ کے اوپر حرکت لگائی جائے گی، اور اگر حمزہ مسہلہ ہے تو اس کی حرکت کو حذف کر دیا جائے گا، جیسے ارائیت۔ حمزہ کی حرکت بھی حذف ہو گئی اور پیچھے ہم نے پڑھا کہ وہ گول دائرے کی شکل میں لکھا جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر حمزہ ساقطہ ہو یعنی محذوفہ ہو تو حمزہ اور اس کی حرکت دونوں کو حذف کر دیا جائے گا، جیسے شاء انشرح۔ اور اس کی چوتھی شکل تھی اگر حمزہ منقولات الحرکت ہو، اور پھر اس کی دو شکلیں ہیں، ایک تو منقولہ حرکت ہے اور اس کے ما قبل صحیح ساکن ہے تو اس کی حرکت ما قبل کی طرف نقل کر دی جائے گی، جیسے قد افلح، یعنی منقولات الحرکت تھا اور اس کے ما قبل صحیح ساکن تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ منقولات الحرکت تو ہے لیکن اس کے ما قبل تنوین ہے، تو اس کی حرکت لفظاً یعنی نطقاً، لفظ کا معنی ہے ادائیگی، تو لفظ میں نہیں بلکہ خط میں، خطاً نقل ہو جائے گی، خطاً نہیں ہوگی۔ خط میں تو واضح بات ہے وہ تنوین جو ہے وہ ویسے ہی لکھی ہوئی رہے گی، لیکن لفظاً یعنی ادائیگی میں، نطق میں ہم اس کو ما قبل کی طرف نقل کر دیں گے، جیسے رحیم اشفقتم میں رحیمون اشفقتم، رحیمون اشفقتم۔
تو یہ ضبط میں اس کو نہیں کیا جائے گا، صرف تلفظ میں، ادائیگی میں اس کو نقل کر دیا جائے گا۔ اب آگے ایک شکل تھی، اگر حمزہ حرف متحرک سے مبدلہ ہو تو اس کی حرکت میں دو قول ہیں، یعنی حرف متحرک سے بدلا ہوا ہے۔ یہ وہی پیچھے جو ہم نے 6 شکلیں پڑھی ہیں نا، ان میں سے ہر ایک کو حرکت کے اعتبار سے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں دو قول ہیں۔ نمبر 1، اس کی حرکت کو حذف کر دیا جائے، جیسے لیلا موجلہ، لیلا موجلہ، یعنی حمزہ کے اوپر حرکت نہیں آئے گی۔ ایک موقف تو یہ ہے، اور دوسرا موقف یہ ہے کہ اس پر حرکت لگائی جائے گی، جیسے لیلا موجلہ، یہاں دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ پہلے موقف کے مطابق حمزہ کے اوپر حرکت نہیں ہے اور دوسرے موقف کے مطابق حمزہ کے اوپر حرکت موجود ہے۔ ایک شکل تھی اگر حمزہ حرف مد سے مبدلہ ہو، اوپر تھا کہ حمزہ حرف متحرک سے مبدلہ ہو، اب یہ ہے کہ حمزہ حرف مد سے مبدلہ ہو تو اس کی حرکت بھی حذف کر دی جائے گی، اور اس کی پھر آگے 6 شکلیں ہیں، 6 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت اس کی یہ ہے کہ حمزہ مفرد ہو، جیسے ارائیت، یہ ابدال والی قرات میں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے دوسرے حمزہ کے ساتھ مل کر آئے، یعنی مفرد نہ ہو، 2 حمزہ ہوں، دوسرے حمزہ کے ساتھ مل کر آئے، اور دونوں ایک کلمہ میں ہوں، اور دوسرا حمزہ وصلی ہو، یعنی حمزہ تو 2 ہوں اور دونوں مل کر آئیں، اور دوسرا حمزہ وصلی ہو، جیسے آذکرینی، تو اس جیسے باقی جو کلمات ہیں، آذکرینی۔ تیسری شکل اس کی یہ ہے کہ دوسرے حمزہ کے ساتھ مل کر ہی آئے اور دونوں ایک کلمہ میں ہوں، اور دوسرا حمزہ وصلی نہ ہو۔ پہلے تھا کہ دوسرا حمزہ وصلی ہو، اب یہ ہے کہ دوسرا حمزہ وصلی نہ ہو اور دوسرے حمزہ کے بعد ساکن ہو، جیسے انذرتہم، ابدال والی قرات میں۔ تیسری شکل اس کی یہ ہے کہ دوسرے حمزہ کے ساتھ مل کر آئے، یعنی 2 حمزہ ہوں، دونوں ایک کلمہ میں ہوں، اور اس کے بعد حرکت عارضی ہو، جیسے آلانا، یہ جو آلانا میں حرکت ابدال اور نقل والی قرات میں۔ اور 5ویں شکل یہ ہے کہ دوسرے حمزہ کے ساتھ مل کر آئے، دونوں ایک کلمہ میں ہوں، اور اس کے بعد حرکت اصلی ہو، جیسے آلدو، ابدال والی قرات میں۔ اور 6ٹھی شکل اس کی یہ ہے دوسرے حمزہ کے ساتھ مل کر آئے اور دونوں 2 کلمے میں ہوں، جیسے شاء انشرا۔ تو پہلے انہوں نے 6 صورتیں بیان کی ہیں حمزہ حرف مد سے جو مبادلہ ہے، اب ان میں سے ہر صورت کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ پہلی اور دوسری صورت میں، یعنی پہلی صورت میں جب حمزہ مفرد ہو یا دونوں 2 حمزہ ہوں، ایک کلمہ میں ہوں، اور دوسرا حمزہ وصلی ہو، ان دونوں صورتوں میں، پہلی اور دوسری صورت میں حمزہ اور اس کی حرکت دونوں کو حذف کر دیا جائے گا اور اس کی جگہ علامت مد لگا دی جائے گی، جیسے ارائیت اور آذکرینی، یعنی حمزہ بھی دوسرا حمزہ بھی گر جائے گا اور اس کی حرکت بھی گر جائے گی، صرف وہاں پہ علامت مد لگائی جائے گی۔ تیسری صورت جو ہے وہ ہم نے پڑھی تھی کہ 2 حمزے ہوں، ایک کلمہ میں ہوں، اور دوسرا حمزہ وصلی نہ ہو اور دوسرے حمزہ کے بعد ساکن ہو، جیسے انذرتم، تو اس کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ تیسری صورت میں بھی حمزہ اور اس کی حرکت دونوں کو حذف کر دیا جائے گا، جبکہ حمزہ کی جگہ علامت مد لگانے یا نہ لگانے میں اختلاف ہے، اور عمل علامت مد لگانے پر ہی ہے، جیسے انذرتہم۔ چوتھی صورت میں بھی حمزہ اور اس کی حرکت دونوں کو حذف کر دیا جائے گا، اور ایک قول کے مطابق حالت مد میں علامت مد لگائی جائے گی، جیسے آلانا، کیونکہ جب یہاں پہ حرکت عارضی آ جاتی ہے نا، تو پھر یہاں پہ 2 قول ہیں، 2 وجوہ ہیں، قصر بھی ہے اور مد بھی ہے۔ تو حالت مد میں صرف، یعنی اگر حالت مد آپ نے لی ہے رس ضبط کے اندر،
تو حالت مد میں آپ نے مد لگانی ہے، اور اگر کسر لیا ہے تو پھر نہیں لگانی ہے، اور اسی پر عمل ہے۔ پانچویں اور چھٹی صورت میں حمزہ اور اس کی حرکت دونوں کو حذف کر دیا جائے گا، اور علامت مد بالکل نہیں لگائی جائے گی، یعنی حمزہ بھی حذف ہو جائے گا اور علامت اس کی حرکت بھی حذف ہو جائے گی، اور علامت مد بھی نہیں لگائی جائے گی، جیسے آلدو اور اس طرح شاء انشرا۔ اور اس کے بعد پھر حمزہ کے احوال ہیں، تو ابھی چونکہ ٹائم کم ہے ہم یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک کو ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ بس آپ تمام بہنوں سے خصوصی درخواست ہے کہ آپ جو ہیں میری بیٹی کے لیے دعا کیجیے، ان کی طبیعت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے، کل بھی اسی مشکل میں ہی دوچار رہا، آج بھی حالات ایسے ہی تھے، بس گھر والے جو ہیں وہ رو رہے تھے اور میں ادھر آپ کو پڑھا رہا تھا۔ تو تمام لوگ جو ہیں انتہائی خضوع خشوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مسائل ہیں ان کو حل فرمائے۔ آمین اللہ تعالیٰ۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو صحت کاملہ اور شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ آمین آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ کا احسان ہے کہ آپ اتنی مشکل حالات میں بھی ہمیں پڑھانے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ اس کو بہترین جزائے خیر دے آپ کو انشاءاللہ۔ چلیں ہم کلاس کو کلوز کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں اگر کوئی کویسچن وغیرہ ہوں گے تو وہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔